جب ان حروف کو ان کے مخرج سے ادا کیا جاتا ہے تو آواز بغیر کسی ارادے کے ناک میں چلی جاتی ہے گھومنے پھرنے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 100. تلاوت کے سیکشن میں آج ہم پڑھیں گے سورہ حج کی آیت نمبر 39 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم صفات میں سے 2 ٹاپک سیکھیں گے، استطالت اور غنہ. تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ اس والی سلائیڈ سے آپ سب لوگ جو ہے واقف ہو چکے ہیں، صفات لازمہ متضادہ ہمارا مکمل ہو چکا تھا. صفات لازمہ غیر متضادہ میں ہم لوگوں نے اب تک کیا کیا چیزیں کور کی ہیں، ایک دفعہ اس کا ریکیپ کر لیں. صفیر کیا ہے، قلقلہ، لین، انحراف، تکرار، تفشی. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے کیا چیزیں کور کرنی ہے؟ آج ہے جی ہمارے پاس استطالت اور غنہ، یعنی کہ لاسٹ 2 ٹاپک ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ کے، اور اس کے بعد کہہ لیں کہ صفات کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اچھا جی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مین سلائیڈ پہ جانے سے پہلے، یعنی کہ استطالت اور غنہ کی سلائیڈ پہ جانے سے پہلے ذرا تھوڑا سا ایک چیز سمجھ لیجیے. یہ جو ہے نا صفات عارضہ، یعنی کہ جو حروف میں کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں پائی جاتی، جس میں تفخیم ہے، ترقیق ہے، یہ ذرا تھوڑی سی آج اس پہ میں بات کرتی چلوں. دیکھیں، اب آپ تفخیم یا ترقیق کو دیکھیں گے، را کی حالتوں میں آپ لوگوں کو اس کی موٹائی اور باریکی کا پتہ چلتا ہے کہ اگر زبر اور پیش کے ساتھ آئے تو را موٹی پڑی جاتی ہے، زیر کے ساتھ آئے تو را باریک پڑی جاتی ہے. پھر ادغام کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں قاعدے میں. ٹھیک ہے، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ، اور مزید بھی ہم نے ادغام کو ابھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اقلاب بھی ہمارا کور ہو گیا صفات عارضہ میں، کیونکہ جب آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد با آئے گا تو نون کی آواز کو میم سے بدل کے اقلاب کرنا اس کو کہتے ہیں. وہ کبھی تو فار ایگزامپل اگر با آ گیا تو اقلاب ہوگا، با نہ آیا تو اقلاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ عارضہ وہ کہلے صفات ہے جو کبھی پائی جاتی ہے، کبھی نہیں پائی جاتی. اس کے بعد اخفاء کا ٹاپک بھی ہم نے کہہ لیں کہ بہت ڈیٹیل سے دیکھا. یہ وہ ٹاپکس ہیں جو ہم قاعدے میں اپنے کور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مد فرعی، یہ ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور مد کا ٹاپک الحمدللہ میں نے آپ لوگوں کو کور کروایا تھا. مد کا جو ٹاپک ہے وہ ڈے 33 سے ڈے کہہ لیں کہ 44 تک یا 45 تک چلا تھا، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا. یہ ڈے 100 ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پیچھے بات کریں ادغام اقلاب کی، وہ بھی ڈے 21، ڈے 23، ڈے 24 میں یہ ٹاپکس میں نے کور کروائے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم کور کر کے آئے ہیں جو ہم نے بیسک قاعدہ پڑھا تھا. قاعدہ ہم نے کہہ لیں کہ ڈے 1 سے ڈے 60 تک کور کیا تھا، بیسک قواعد کیے تھے. دین 61 ٹو کہہ لیں کہ 61 ٹو 80 ہم نے مخارج دیکھے تھے، اور 81 سے کہہ لیں کہ ہماری صفات کا جو ہے وہ ٹاپک سٹارٹ تھا، جو 100 پہ آ کے آج صفات کا ٹاپک مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، آج ہم اس کو مکمل کر دیں گے. اس کے بعد یہ جو ہے لاسٹ پہ آپ کے پاس تسہیل اور ابدال. ابدال جیسے وقف بالابدال آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے، 2 زبر میں سے ایک زبر ڈراپ ہوتی ہے، ایک زبر الف کے ساتھ مل کے لمبی پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل میم کے پاس ہمارے 2 زبر ہیں اس طرح، تو یہ ابدال ہم نے وقف بالابدال وہاں دیکھا تھا. تسہیل جو ہے وہ ابھی تک ہم نے ٹاپک نہیں دیکھا. انشاءاللہ اس کو بھی کہیں آگے چل کے میں لازمی آپ لوگ کور کرواؤں گی، بٹ اس کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا ٹاپک ہے جو ہمارا رہ گیا. نہیں، یہ صفات عارضہ ہے، کبھی پڑھی جائیں گی کبھی نہیں، بٹ اس کا ایک دفعہ نا ہلکا سا ایک کسی بھی کلاس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی تسہیل کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ کہہ لیں کہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ کور اپ ہو چکی ہیں. اب چلتے ہیں جی. یہ عارضہ کا ایک دفعہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ پریشان ہو کہ پتہ نہیں عارضہ نہیں پڑھائی. عارضہ ہم قاعدے میں پڑھ چکے ہیں، ڈیز بھی میں نے بتا دیے کہ کون کون سے ڈیز میں آپ کو کون کون سی جو ہے وہ کلاس مل جائے گی. یہ وقف جو ہے نا 45 سے وقف کا ٹاپک سٹارٹ ہے، وہاں پہ بھی آپ کو وقف بالابدال مل جائے گا. ٹھیک ہے جی، اب استطالت اور غنہ کی طرف چلتے ہیں. صفت نمبر ہے جی ہمارے پاس 7 استطالت. لغوی معنی ہے جی لمبا کرنا. کیا لمبا کرنا وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں.
جس حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس حرف کو ادا کرتے وقت مخرج کے شروع سے لے کر مخرج کے آخر تک آواز جو ہے وہ دراز رہتی ہے، وہ لمبی رہتی ہے، اس میں ایک طول رہتا ہے، ایک استطالت رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ صفت کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ ایک حرف میں پائی جاتی ہے اور وہ ہے جی ضاد. انہیں مستطیل کہتے ہیں. کنہیں؟ یعنی کہ ضاد کے یہ جو استعالت جس میں صفت پائی جاتی ہے، ضاد کو لقب ہے اس کا جی مستطیل. اب اس میں یہ دیکھیے کہ طول کس طریقے سے پایا جاتا ہے یا لمبا ہونا کیسے ہے. مخرج کے شروع سے لے کے مخرج کے آخر تک آپ کو آواز جو ہے وہ لمبی محسوس ہوگی. جیسے اب جزم دے اس کو مخرج کے ساتھ دیکھیں. اب ایک وائبریشن اور ساتھ میں کہہ لیں کہ آپ کو بالکل آواز جو ہے اس میں طول، اس میں استطالت، اس میں لمبا پن جو ہے وہ محسوس ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں، لیکن میں اس کا مخرج ساتھ میں کھول لوں. یہاں پہ ہے جی اس کا مخرج. یہ آپ کو پورا ایریا جو ہے یہ نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ بلو ایریا جو ہے یہ ضاد کا مخرج کا ایریا ہے، کیونکہ اس میں ساری داڑیں جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں. اگر یہاں اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک میں اپنی داڑوں کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں، زبان کے حصے کو، ہافا کو اٹیچ کر رہی ہوں، ٹھیک ہو گیا، اور میں ضاد کو ادا کرتی ہوں اب. یہ میرے منہ کے اندر یہ آواز ہے اب. یا زبر کے ساتھ دیکھ لیں دود یا دو یا ویسے سمپل اگر دیکھ لیں دود. آخر تک بھی آپ کی آواز موٹی رہے گی. یہ ہے اس کا لمبا ہونا. لیکن زبان کی یہ جو غیر ارادی ایک حرکت ہے، اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے آواز کو آگے دھکیلنا ہے دانتوں کی طرف. اگر تو یہ اس ایریے سے آواز آپ نے آگے کی طرف دھکیل دی تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ضاد کی جگہ دال کی آواز آئے گی. اد اد یا دود د وہ دال کی آواز والی چلی جائے گی. اگر تو میں نے دود کر دیا تو یہ چیزیں غلط ہیں. کیا پڑھنا ہے؟ دود. سٹے لمبا کیجئے اس کو اور اس پہ سٹے کیجئے اسی موٹی آواز میں. کیونکہ اگر آپ نے ضاد کی آواز کو دال میں بدل دیا یہ تو غلط طریقہ ہو گیا. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ضاد کے اندر رخاوہ کی صفت ہے، اس میں آواز جاری رہتی ہے، تو اس کو اتنا ہی لمبا کیا جائے گا جیسے رخاوہ کے حروف کو لمبا کیا جاتا ہے. اگر ہم نے اس کو لمبا نہ کیا، اس کو چھوڑ دیا اور دال پہ چلے گئے، اور دال آپ کو پتا اجدو کتن بکت یہ تو شدت والے حروف میں سے ہے، تو آواز تو رک جائے گی جا کے. جبکہ آواز کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ مخرج کے شروع سے لے کے مخرج کے آخر تک آپ کی آواز لمبی رہنی چاہیے، جاری رہنی چاہیے. ضاد کے اندر رخاوہ کی صفت ہے. اگر ہم نے آواز کو جاری نہ رکھا اور آواز کو آگے دھکیل دیا اس پوائنٹ پہ تو اس میں شدت آ جائے گی. آپ دو کلکلے آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، آواز رک جائے گی، بند ہو جائے گی. جبکہ ہم نے ضاد میں آواز کو کیا کرنا ہے؟ لمبا کرنا ہے، دراز کرنا ہے، استطالت ہے اس کے اندر. ہوپس ہو کہ پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہو. نیکسٹ چلیے، کیونکہ آپ کو پتا ضاد بہت مشکل لیٹر ہے اور اس کو ادا کرنا عربی اور عجمی دونوں کے لیے ہی مشکل ہے. چلیں جی، سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں جزم کے ساتھ. اب میں ذرا چینج کر لوں لائٹر، ہائی لائٹر. سوری، ہائی لائٹر نہیں، یہ مارکر ہے. پھر آپ کہیں گے باجی یہ تو مارکر ہے، آپ نے ہائی لائٹر کہہ دیا. چلیں اس کی دیکھیں ایگزامپل. یا ریبو یا ریبو یا ریبو یا ریبو. ضاد موٹا، استطالت لمبائی دیکھیے اس کی. یا ریبو. دو دی دو دوریبا دوریبا دوریبا. ٹھیک ہو گیا، داڑیں ساری انوالو ہونی چاہیے. تو یہ تھا جی ہمارے پاس استطالت کا ٹاپک. بہت ہی آسان ہے، صرف لاجک سمجھے، جیسے لاجک سمجھ آ گیا آپ کو اپلائی کرنا آ جائے گا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس غنہ. بڑا ہی آسان ہے غنے کا ٹاپک. آپ لوگوں نے لیول 1 میں بہت سارے غنہ پڑھے، ادغام، اقلاب، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. لیکن غنہ چونکہ نون اور میم کی ایک ذاتی صفت ہے تو یہاں پہ بھی غیر متضادہ میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے. جی، لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ ناک کی ہڈی میں کوئی گنگناہٹ سی محسوس ہو. ٹھیک ہو گیا. اصطلاحی تعریف یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ یہ نون اور میم کی صفت گنہ ہے. نون اور میم کی یہ ذاتی صفت ہے.
جو ہر حال میں ان میں پائی جاتی ہے. جب ان حروف کو ان کے مخرج سے ادا کیا جاتا ہے تو آواز بغیر کسی ارادے کے ناک میں چلی جاتی ہے گھومنے پھرنے. اس حالت میں انہی حروف کو ہم اغنہ کہتے ہیں. لقب اس کا اغنہ ہے. ٹھیک ہو گیا. حروف غنہ بھی کہا جاتا ہے, اغنہ بھی کہا جاتا ہے. یہ نون اور میم میں جو ہے یہ پائی جاتی ہے. دیکھیں اگر نون اور میم میں صفت ہے غنے کی, اور غنہ کہاں پہ کہہ رہے کہ ناک کی ہڈی میں ہے, تو نون اور میم کا مخرج تو الگ الگ جگہ ہے. یہ کیا بات کر دی انہوں نے, اوہو یہ تو بڑی عجیب سی بات کر دی ہے. نون اور میم کا مخرج کیا ہے؟ کا مخرج دیکھیے, زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی انیاب کے مسوڑوں سے لگے, یہ ہمارے پاس آ گیا نون کا مخرج. اور میم کا ہمارے پاس کیا مخرج ہے کہ میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے جو ہے وہ ادا ہوتا ہے میم. ٹھیک ہو گیا. اب مخرج تو ان کے ایک کا ہونٹوں کے پاس ہے اور دوسرے کا ہم نے پڑھا ہے جی کہاں ہے, ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے پاس ہے. تو یہ ناک پہ کیا کرنے گے؟ تو نون کا مخرج یہ ہے ہمارے پاس, اور صرف اس کی جو گنگناہٹ ہے وہ ہم نے ناک میں لے کے جانی ہے. یہ نون میں ہم ناک میں لے کے گئے. اور دوسری ہمارے پاس گنگناہٹ آ جاتی ہے جی میم کی, وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کو جزم دے, اگر ہم وہاں پہ رکے رہے. ٹھیک ہو گیا. اب رکنا کیوں ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. نون اور میم کی اگر ہم صفت غنہ کو دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اگزامپلز آ جائیں گی تشدید کے ساتھ, کیونکہ جب نون اور میم مشدد ہوتے ہیں, تشدید آتی ہے ان کے اوپر, تو ہم ان کے اوپر غنہ کرتے ہیں. اگر سمپل جزم کے ساتھ ہے تو ویسے سمپل پڑ جاتے ہیں, حسبتم. ٹھیک ہو گیا. یا انفسہم, اس طریقے سے. تو باقی جو اس کے اور اخفاء وغیرہ اپلائی ہو جاتے ہیں, جو بھی چیزیں ہیں فا کے آ جانے کے بعد. لیکن جب مشدد ہوں گے تو اس میں صفت غنہ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اگزامپلز میں مشدد کے ساتھ لے کر آئی ہوں کیونکہ ہم نے صفت غنہ اس کی ڈسکس کرنی تھی. اما, امی, امو. اگزامپل, عما یتساءلون. ٹھیک ہو گیا. پوری آیت میں نے پڑھ دی ہے. نیکسٹ آ جائیے نون پہ, انا, انی, انو, لتراون, لتراون. ٹھیک ہو گیا جی. تو نون اور میم کی جو غنے کی صفت ہے وہ اس کی گنگناہٹ کدھر محسوس ہوگی؟ ناک کی ہڈی میں. لیکن ان کے اپنے جو مخرج ہیں وہ وہیں سے ادا ہوں گے. غنے کی صفت وہاں پہ جائے گی جو ہم 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے رک رہے ہوتے, اس کے لیے ہم ناک میں جائیں گے آواز کو لے کے, خود نہیں جانا. ٹھیک ہے. چلے جی, یہ ہو گیا جی ہمارے پاس آج کا ٹاپک. الحمدللہ استطالت اور غنہ جو ہے وہ ہمارے کور ہو چکے ہیں, اور یہ والا پیج کہہ لیں کہ آپ لوگوں کا بالکل مکمل ہے. ہمس اور جہر ہم نے دیکھا جس کا تعلق سانس سے تھا, شدت توسط رخوت کا تعلق آواز سے تھا, استعلاء اور استفال یعنی کہ کہاں پہ آواز موٹی ہو رہی ہے اور کہاں پہ باریک ہے, اتباق اور انفتاح میں بھی ایسے تھا. ٹھیک ہے. لپٹنا ہم نے دیکھا تھا, اور اس کے بعد بغیر لپٹنا ہم نے دیکھا تھا. پھر اذلاق اور اسمات کا ٹاپک جو تھا وہ ہم نے کور کیا تھا کہ جو لیٹرز سہولت سے ادا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. صفیر زا, سین اور سواد میں پائی جاتی ہے. قلقلہ, قطب جد میں لین ہم نے دیکھا تھا کہ یالین اور واولین کی ہم نے بات کی تھی. انحراف ہم نے لام اور را میں دیکھا. تکرار ہم نے را میں دیکھی. فشی ہم نے دیکھا شین میں. استطالت اور غنہ جو ہم نے آج کور کیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو صفات لازمہ متضادہ اور غیر متضادہ آپ لوگوں کے مکمل ہو چکے ہیں, اور یہ سلائیڈ اب آپ لوگوں کو یوں یاد ہوگی کہ اچھا یہ تو اتنی آسان تھی. جب فرسٹ ڈے 81 میں آپ نے یہ سلائیڈ دیکھی تھی تو پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اچھا اس کو کیسے کور کریں گے, اور اب صفات میں آپ لوگ اب کہہ لیں کہ ماہر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور کلاس کے آغاز میں نے آپ لوگوں کو یہ جو صفات عارضہ کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی تھی, ہوپسو کہ یہ بھی آپ لوگوں کو کور ہو چکی ہوگی, کلیئر ہو چکی ہوگی. تسہیل جو ہے وہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں میں اس کا تھوڑا بہت ذکر کر دوں گی, بٹ یہ اتنا کوئی مشکل ٹاپک نہیں ہے, ایک آدھ اس کی ڈیفینیشن ہی ہوگی آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے جی. چلیں اب چلتے ہیں جی اپنے تلاوت کے سیکشن کی طرف. تلاوت میں آج ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 39 سے سٹارٹ کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا
إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا
قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. چلیں جی آیت نمبر 72 تک جو ہے وہ نشان لگا لیجئے. ٹھیک ہے جی. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.